بول رہا ہے عرش پہ دعوت، 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 جو سیدہ کے آنے پہ خوش ہے ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہ رکھے، چادر سے ہاتھ نکالو، دونوں ہاتھ بلند چاہیے، ایسے نہیں، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور، فرش پہ اتری، مرضی ہے آپ کی سیدہ کے نام پر بھی ہاتھ خیرات لینے کے لیے نہ اٹھیں تو کیا کرنا ہے ان ہاتھوں کا، اٹھا یار ذرا دونوں ہاتھ چادر میں نہ رہیں، کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کریں، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور، عرش سے دی آواز خدا نے، انا آتینا کل کوثر، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، شکر کے سجدے کیجئے سرور، شکر کے سجدے سجدے شکر کے سجدے کیجئے سرور، میں اگلی آیت کی طرف بڑھ رہا ہوں، بڑھ چکا ہوں، فصلی لربک وانحر، محبوب نماز پڑھو، قربانی دو، ابھی نماز کا تو حکم آیا ہی نہیں تھا، حضور شب معراج گئے نہیں تھے، نمازیں ملی نہیں تھی، بلکہ قرآن میں تو اللہ محبوب کو یہ کہتا ہے محبوب ساری رات عبادت نہ کیا کر، کبھی آرام بھی کر لیا کر، مگر جب سجدہ دی تو کہا شکر کے سجدے، سجدے 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 شکر کے سجدے کیجئے سرور، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، غارِ ہرا جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رب فرما رہا ہے تیرا آنا جانا دیکھا، تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، لفظوں پہ غور کیجئے گا، تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، بہتر، بول رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا سیدہ سے بہتر کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو تین باتیں ذہن میں رکھو، نتیجہ آپ کے سامنے، پہلے بیٹی کس کی ہے، پھر یہ دیکھو بیوی کس کی ہے، پھر یہ دیکھو ماں کس کی ہے۔ اب مجھے کائنات میں اس سے بہتر دکھا تو صحیح، بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، اب ذرا ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے، ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا
بہتر سے بہتر ناد ایناک کوثر بول رہا ہے عرش پہ دعوت بول رہا ہے آخری آیت پڑھ رہا ہوں انا شانی آقاہو والابتر یہ پڑھ رہا ہوں اس میں شانی کے ساتھ من نہیں آیا اگر یہ من آتا تو پھر ترجمہ یہ ہوتا کہ جس نے کہا تھا یہ بس اس کے لیے اگر من نہیں آیا تو اس بات کی دلیل ہے چاہے سیدہ کا دشمن تھا چاہے ہے چاہے ہوگا اللہ کہہ رہا ہے اب تر رہے گا اب تر رہے گا اب ان خیال دلیل چاہیے تو چل کربلا کے میدان اب میں پڑھنے لگا ہوں کثرت کثیر کوثر اور دوسری طرف ابتر یزید ہے حسین کا دشمن حسین کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن اس کے تھے 15 بیٹے اسی میدان میں نبی کا ایک بیٹا جسے امام زین العابدین کہتے ہیں اب اللہ فرما رہا ہے محبوب جو تیرا دشمن ہے نسل رہے گی نہیں اب تر رہے گا ارے اس کے 15 بیٹے تھے 15 کے 15 اب تر رہے اور ادھر حسین کا ایک بیٹا ہے یہ ہے کثیر یہ ہے کثرت یہ ہے کوثر جلنے والی آنکھ جلے گی جلنے والی آنکھ جلے گی بیٹی سے ہی نسل چلے گی بیٹی سے ہی نسل چلے گی جلنے والی آنکھ جلے گی جلنے والی آنکھ جلے گی میں پھر کہہ دیتا ہوں جلنے والی آنکھ جلے گی دیکھ لیں دوست داد بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں آپ حاکم صاحب دیکھ لیں پڑھنے والے ہر شعر پہ داد دے رہے ہیں نذرانہ دے رہے ہیں کیا آپ سیدہ کے نام پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے یار ایک منٹ کے لیے تجھے واسطہ ہے سیدہ کی دہلیز کا ایسے نہیں ایسے ہاتھ بلند جلنے والی آنکھ جلے گی بیٹی سے ہی نسل چلے گی بیٹی سے ہی نسل چلے گی تیرا ہر دشمن ہے اب تک 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 امداد ایناک کوثر میں تشریح 4 مصروں میں کر دیتا ہوں تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں اب ذرا دیکھ اب تر پہ غور کرنا اور کثرت پہ غور کرنا میں پھر بول رہا ہوں تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے تیرا ہر دشمن ہے اب تک تیرا ہر دشمن ہے اب تک تیرا ہر دشمن ہے اب تک نات ایناک میں پھر کہہ دیتا ہوں میرا بھائی کہہ رہا ہے پھر کہہ دیتا ہوں تیرے دل پہ کیسی کون ہے جو ایک ہاتھ علی کے نام پر اور دوسرا حسین کے نام پر کھڑا کر کے بولے گا یار بابے نے ہاتھ اٹھائے چادر سے نکالو ہاتھ تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر
خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا یہ ہے ابتر وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا اور یہ ہے کوثر جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے تیرا ہر دشمن ہے ابتر تیرا ہر دشمن ہے ابتر دل رات ناکل کوثر جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا اسی پہ اپنی حاضری کا اختتام کر رہا ہوں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے یہ ہے کوثر یہ ہے کوثر نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا نہ جائے گا ارے نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک یہ ہے کوثر کوثر قائم ہے آج تک ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا کرم عباس کا کرم ہاتھ تو جھنڈا بنا سکتے ہو عباس کا کرم ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا تیرا ہر دشمن ہے اب تک ناکل کوثر بول رہا ہے عرش بداور بول رہا رک جاؤ یہ میں نے اپنے ساتھی کو نہیں کہا آپ سے نہیں کہا یہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہے رک جاؤ تعظیم ہے لازم رک جاؤ تعظیم ہے لازم اس گھر کی تکریم ہے لازم کیوں رہتی ہے اس گھر کے اندر انا آتیناک الکوثر رہتی ہے اس گھر کے اندر رہتی ہے اس گھر کے اندر یہ ہے سیدہ اور سنو آخری جملہ اور قبلہ حاکم صاحب کو دعوت سیدہ رب نے دی بھی حضور کو براہ راست سیدہ کا نور پشت در پشت نہیں آیا مولا علی اور حضور کا نور آیا ہے مگر سیدہ کے پردے کا عالم یہ ہے اللہ نے سیدہ براہ راست دی ہے اور جو چیز براہ راست دی جائے اسے عطا کہتے ہیں اور اسی لیے اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر اور دی بھی براہ راست اور جب سیدہ کو بلایا تو اسرائیل کو نہیں کہا تین دن آتا رہے اگر پہلے اجازت لیتا ہے تو پھر بعد والی بات بھی تو ایسے ہی ہے نا اللہ نے سیدہ کو دست قدرت سے بلایا بھی خود ہے اور عطا بھی براہ راست کیا ہے یہ ہے کوثر یہ ہے کثرت یہ ہے نہر اسی کے اندر ساری بوندیں جو سارے کے سارے اس گود میں پلے امام آؤ گرامی قدر اسی پہ گفتگو تمام جس ہستی کو دے رہا ہوں دعوت محتاج تعارف نہیں اللہ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہر موضوع پہ لکھا آپ نے کس کس موضوع کی بات کر حضرت ابو طالب سے لے کر یہ جو عمران کی حویلی ہے جس نے 2 تاجدار پالے ہیں اس نگران کی حویلی
آپ سے لے کے سیدہ کائنات کی بارگاہ تک اہل بیت کے جتنے شہداء ہیں ان کی بارگاہ، اماں آمینہ کی بارگاہ، اماں حلیمہ کی بارگاہ، عقیدے کی بات، چاروں کا ذکر، پیاروں کا ذکر، صحابہ کا ذکر۔ ساہیوال آپ کا شہر ہے، فخر ثناخان پاکستان، عزت مآب نعت گو شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب، آپ سے ملتمس ہوں بارگاہ حسن کائنات میں گلدستہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، مناقب کے پھول پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات پھر ہوگی انشاءاللہ 5 مارچ کو چک خوشی میں، کلر کہار چکوال میں، یہ کل پاکستان مرکزی محفل، اس میں حافظ غلام مصطفیٰ قادری، صابر سردار، نوید شاہ کاظمی، محمد اعظم قادری، علی رضا، شاہ زیب، علی حسن، عبد الوہاب، قاری عبد الرحمن، حافظ الرحمن چشتی صاحب کا خطاب۔ 5 مارچ 2022 چک خوشی، کلر کہار چکوال۔ عالمی شہرت کے حامل ثنا خان بھی آئیں گے، اور یہ کل پاکستان مرکزی محفل نعت ہے، دوست احباب ضرور تشریف لائیے گا۔ بانی محفل کی طرف سے بھی یہ اعلان آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے حسین الفاظ، اپنے حسین کلام ہمارے دلوں کی، ہمارے سماحتوں کی اور ہمارے دھڑکنوں کے حوالے کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، انتہائی محبت ہے۔